فون پر مجھ سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی تہجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، پھر بھی رزق نہیں بڑھتا، کیا وجہ ہے؟ اس پر آج الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق کی پریشانی ہو یا جاب کا، روزگار کا، نوکری کا مسئلہ، 3 دن سورہ مزمل کا یہ عمل کر لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا۔ اگر تو آپ جاب کے لیے پریشان ہیں تو آپ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھیں اور 33 ٹائمز پہلے درود شریف، 33 ٹائمز بعد میں، اور 7 ٹائمز سورہ مزمل پڑھیں۔ 3 دن یہ عمل کر لیں، بہتر ہے کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، انشاءاللہ 3 دن یہ عمل کر لیں، آپ کی جاب ہو جائے گی۔ اور اگر رزق کی پریشانی کا مسئلہ ہے تو اس کو آپ ہر مہینے جب نیا چاند دکھتا ہے تو پہلی جمعرات کو یہ شروع کریں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اسی طرح سے اول آخر 33 ٹائمز درود شریف اور 7 بار سورہ مزمل، یہ ہر مہینے کیا کریں 3 دن۔ انشاءاللہ رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آسان عمل ہے، اس کو کرنے کا کوئی پرابلم نہیں ہے، تو یہ آپ سکون سے یہ کر سکتے ہیں عمل۔ اور اسی کے بارے میں مزید کچھ ڈیٹیل پوچھنا چاہیں تو پھر رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ بہت ساری بہنیں اور بھائی یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی یہ شکوہ ہے، فون پر مجھ سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی تہجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، پھر بھی رزق نہیں بڑھتا، کیا وجہ ہے؟ اس پر آج بات کرتے ہیں کہ بہت سارے بہن بھائی یہ مجھے بتاتے ہیں کہ شاہ جی ہم بہت سارے وظائف کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن رزق کے معاملات صحیح نہیں ہوتے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہماری، دیکھیں، ہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں شاید قبول نہیں ہو رہی ہے یا ہمارے عمل میں کوئی کوتاہی ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو مکس اپ کر دیا آپ لوگوں نے۔ آپ یہ دیکھیے، آج جو دستور یا ماحول چل رہا ہے نا، اس کے اندر میں نے بہت سارے لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے، پرسنلی یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ وظائف بتایا پڑھنے کے لیے کوئی چیز، تو اب بھی پوزیشن پتہ ہے کیا اس وقت یہ ہے، ہمیں سکون کا کوئی پل تو مل نہیں رہا ہوتا، ہم ذکر زبان سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل سے نہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی کاؤنٹنگ پوری کرتے ہیں، مطلب کسی بزرگ نے، کسی بھی بندے نے آپ کو بتا دیا بھی یہ اسم اعظم اتنی بار پڑھ لو، تو وہ ہم تسبیح پہ کاؤنٹنگ پوری کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہوتا، اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور میں نے آپ کو یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص عمل چلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں جو سورہ مبارکہ جس کے اندر اپنا پورا کمپلیٹ تعارف پیش کیا، اس کا نام سورہ اخلاص ہے، ٹھیک ہے؟ تو اخلاص خالص سے ہے بھائی، خالص عمل ہی قبول ہے اللہ کو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ اس کے ہاں، آپ دیکھو، آپ ہر جگہ پہ وہ کر سکتے ہیں مگر وہاں ملاوٹ نہیں چلتی۔ ہماری نیتوں کا دار و مدار ہوتا ہے، سب سے پہلے نیت اس کو دیکھی جاتی ہے، تو نیت کا ہی دار و مدار اعمال پہ ہوتا ہے، تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو آپ کی نیت خالص ہے تو عمل بھی قبول ہوگا۔ اچھا، ہوتا کیا ہے؟ وظیفہ کرنے بیٹھ گئے، جو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اب آج کے دور میں، آج سے اگر 30-40 سال 50 سال پہلے چلے جائیں تو بہت فرق تھا۔ لوگ مغرب ہادی شاہ کے بعد، عشاء بعد کے بعد مطلب سو جاتے تھے، مغرب کے بعد کھانا وانا کھائے سب کچھ۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ لوگ جاگنا ہی شروع عشاء کے بعد کرتے ہیں، اور فجر کا جب ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تو سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ اگر گھر کا کوئی بزرگ یا بڑا اپنا کوئی عمل یا وظیفہ کر رہا ہے اور ساتھ لیپ ٹاپ پہ یا موبائل پہ کوئی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، کوئی گانے دیکھ رہا ہے، کوئی موسیقی چل رہی ہے، یا ایون اب کنجسٹڈ ماحول میں ہم رہتے ہیں تو پتہ لگا ہمسایوں کے گھر میں ہی ہنگامہ چل رہا ہے، کوئی روڈ کے پاس گھر ہے تو سارا دن ٹریفک چل رہی ہے، روانی، اس میں کیا یکسوئی ملے گی آپ کو؟ اور کیا پھر ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب ہم وظائف بہت کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی روحانی پاورز نہیں آ رہی، کوئی موکلات نہیں ملتا۔ بھائی موکلات اس شور شرابے میں آئیں گے جہاں آپ کے ایک کمرے کے اندر جو ہے وہ بیٹا یا داماد یا شوہر جو گھر کا، وہ رات کو 2 بجے بھی نیوز کے پروگرام یا میچ یا کچھ چیز دیکھ رہا ہے ٹی وی چلا کے اونچی آواز میں، ادھر والدہ صاحبہ یا بیگم صاحبہ بیٹھی مصلے پہ تسبیح گھیر رہی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اس کا کیا وہ امپیکٹ آئے گا؟ تو ایک اکیلا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہی وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں بہت زیادہ دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ پرسکون ماحول میں آپ، اور کچھ نہیں ہوتا تو اس شور سے بچنے کے لیے کم از کم اپنے کان کے اندر کوئی روئی ڈال لیں، تاکہ آپ کے کانوں میں وہ شور شرابہ نہ جائے، اور آپ آنکھیں بند کر کے تصور اللہ سے لو لگا کے اس طرح عمل کریں، پھر ریزلٹس تو ملتے ہیں۔ اسی معاشرے ماحول کے اندر
جو لوگ شہروں سے ذرا دور مضافات میں رہتے ہیں، جب وہ وظائف کرتے ہیں تو ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ میریکلسلی ہوتے ہیں، وہ بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں۔ یہاں شہروں والوں کو کیا ہو گیا، ادھر کیوں ریزلٹس نہیں آ رہے؟ وجہ یہی ہے نا کہ ہم لوگ دنیا دار ہو گئے ہیں، تو وہ دینداری آتی نہیں ہے۔ مطلب گھر کے اندر ایک 50-60 کا بندہ ہوا ہمارے جیسا بابا، تو اس کو تو اپنی قبر یاد آ گئی، تو اس نے تو دین کی طرف وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جو جنگ ہے، جن کے پاس انرجی ہے، وہ سب کچھ ہے، تربیت تو صحیح ہوئی نہیں، ان کو کچھ پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیزیں اس طرف جا نہیں رہی ہیں۔ تو بس یہ معاملات اب سیٹل کرنے والے ہیں۔ اگر تو دیکھیے، اب تو جن کے تو بچے، اب وہ ان کی تربیت ایک طرح سے ہو گئی، وہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کرم کر دے تو وہ بدل جائے۔ مگر کچھ جو آج نوجوان نسل مجھے اگر کچھ سن رہی، تو بھائی اپنے بچوں کی تربیت ڈے فرسٹ سے ایسی کر دو کہ آپ کو پھر بعد میں پچھتانا نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے، اسی وجہ سے وظائف کے اندر وہ چیز نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بات بہت ساری دفعہ، ہر دفعہ بتائی جاتی ہے، ہر دفعہ بہنیں پوچھتی ہیں خواتین 40 دن کیسے کریں، 40 دن کا عمل بتاتے ہیں، 40 دن۔ ارے بھائی کتنی دفعہ پوچھو گے اور کتنی دفعہ بتائیں گے کہ یار کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو آپ جیسے اسماء الحسنہ کا ورد ہے، کلمہ ہے، استغفار ہے، زبانیہ پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے، اس کے پڑھنے کی اجازت دے دی جاتی۔ لیکن کچھ جلالی وظائف ہوتے ہیں جو باوضو حالت میں ہی کرنے ہوتے ہیں، اس کے 40 دن پورے کرنے کے لیے خاتون کو چاہیے کہ وہ وقفے کے دن گزار کے اس کے بعد اس کے دن پورے کر لے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اتنی ورائٹی ویڈیوز کی بنا دی، 21 دن، 40 دن، 15 دن، 11 دن، 7 دن، تو آپ نے خواتین نے ضروری 40 دن والا ہی کرنا ہے، 21 دن والے وظائف کر لیں، لیکن وہ کیا بس شرط آ گئی کہ نہیں یہ 40 والا ہی کرنا ہے؟ تو پھر کرنا ہے تو اس کی شرائط یہ ہے کہ وقفے کے دن گزار کے آپ اس کو مکمل کر لیں۔ یہ بات بارہا بتائی جا چکی ہے، پھر بھی کمنٹس میں اور واٹس ایپ پہ آ کے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ جی ہم خواتین کیسے کریں؟ بھئی خواتین کے لیے دیکھیے مقصد یہی ہے نا، یہی تو فوقیت پھر مردوں کو اللہ پاک نے دے دی نا، کہ وہ تو 40 دن 60 دن ایک لگاتار کوئی بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ خواتین کی ایک مجبوری ہے شرعی طور پہ، تو کوشش کیا کریں وہ خواتین جو ہیں اپنا شارٹ وظائف کر لیں، 21 دن والا کر لیں، 15 دن 11 دن والا کر لیں، 7 دن والا کر لیں۔ اور اگر بہت ہی زیادہ پسند آ گیا کو عمل کی کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ بات میں آپ کو پہلے بتا دوں، جب آپ شرعی عذر کے گیپ میں آ جاتے ہیں نا، تو جتنا بڑے سے بڑا کامل بزرگ بھی آپ کو کسی چلے کی عمل کی اجازت دے دے نا کہ اس کے ساتھ آپ کو موکلات یا روحانی چیزیں کو مل جائیں گی، وہ نہیں ملتی۔ مرد حضرات کو مل جاتی ہیں، وہ بھی اگر وہ پورے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ 40 دن مسلسل کریں گے ایک جگہ رکھ کے، تو ان کو مل جاتی ہے۔ خواتین میرے ایکسپیرینس میں ابھی تک کوئی ایسی خاتون آئی نہیں ہے کہ جس کے اوپر ینگ ایج میں، ہاں 40 پلس میں یا 50 پلس میں ہو جاتا ہے کہ وہ اس چیز سے ان کو نجات مل جاتی ہے، گیپ نہیں آتے، ڈیز نہیں آتے، تو پھر وہ کر لیتی۔ لیکن بہرحال اپنا ایکسپیرینس ہے، اللہ کی مہربانی اور فضل ہو جائے تو ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہیلوسینیشن ہوتی ہیں دماغ کی، اس کو بھی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی روحانی پاورز آ گئی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال جی اس پر ایک علیحدہ اس پہ ویڈیو بنائیں گے، اس ٹاپک پہ، موکلات کے اوپر، تو وہ بھی انشاءاللہ جلدی۔ باقی ہے کہ اگر اس عمل کے بارے میں کچھ سمجھنا ہو، پوچھنا ہو، تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے 8 سے 11 تک پوچھ سکتے ہیں ڈیلی، اور بہتر ہوگا کہ میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیا کریں۔ کسی مسئلے میں پھنسے ہیں، حل نہیں ہو پا رہا، تو مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دیں، خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ باقی آخر میں یہی پیغام سب کے لیے ہوتا ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔